بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پروگرام میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان ناصر جہانگیر۔ ناظرین، اپوزیشن نے حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس کے لیے شہباز شریف نے پی ڈی ایم کو بھی متحرک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور شہباز شریف گروپ جو ہے انہوں نے اپنی پوزیشن واضح کر دی ہے۔ مریم نواز سے شہباز شریف کے بہت زیادہ اختلافات ہیں، جبکہ شاہد خاقان عباسی جو ہے وہ اس وقت نواز شریف کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کے ویژن کے مطابق، ان کے نظریے کے مطابق ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور دوسری طرف جو ہے اینٹی اسٹیٹ جو ہے وہ بھی ٹرینڈ چل رہے ہیں، جس میں اپوزیشن کی ساری جماعتوں کو شامل کیا گیا ہے، ان پر الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ اسی حوالے سے آج میرے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں مسلم میرانی صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ مسلم میرانی صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کا۔ شکریہ جہانگیر۔ اچھا میرانی صاحب، یہ ذرا بتائیے گا، شہباز شریف جو ہے پہلے تھوڑا سا دب کے بھی رہے ہیں، کبھی جو ہے وہ بھاری بھرکم بیانات بھی دیتے ہیں، اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ ساتھ مفاہمتی جو ہے وہ عمل بھی اختیار کرتے ہیں اور مفاہمتی سیاست پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ اب جب جو ہے شہباز شریف نے واضح نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے اپنا جو ہے گروپ الگ کر لیا ہے، رانا تنویر خان ان کے ساتھ ہیں، جبکہ مریم نواز کے ساتھ اس وقت شاہد خاقان عباسی جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں، تو یہ دو دھڑے بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو کیا دیکھتے ہیں کون جو ہے وہ لگتا ہے کون بھاری ہوگا اور حکومت کو ٹف ٹائم دینے میں کامیاب ہوں گے کہ نہیں، جبکہ ان کی اپنی صفوں میں جو ہے اختلاف شروع ہو چکا ہے؟ جی ناصر، جس طرح آپ نے کہا کہ اپوزیشن جو ہے حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا سوچ رہی ہے، اور 3 سالوں سے اپوزیشن یہی سوچ رہی ہے۔ اور سب سے پہلے ہم پاکستان مسلم لیگ نواز کے بیانیے اور جس طرح دھڑوں کی بات کی جا رہی ہے، میاں شہباز شریف اور میاں نواز شریف، جس میں 2 چیزیں الگ بیانی کے ساتھ نظر آ رہی ہیں۔ تو سب سے پہلے جو یہاں پر ڈائی ہارڈ پاکستان مسلم نواز کے کارکنان اور لیڈران تھے، جن میں رانا تنویر کی پوزیشن واضح ہے، اور شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں، خواجہ سعد رفیع ہیں، اور اس طرح کے پاکستان مسلم نواز کے کارکنان اور لیڈران ہیں، مختلف بیانیوں اب دیتے رہے۔ اب صورتحال ہے کہ جو بیان کہانیاں میڈیا کے منظرنامے پہ آ رہے ہیں، تو پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیے، دونوں گروپوں کے لیے، چاہے وہ مریم نواز شریف کا ہو چاہے شہباز شریف صاحب کا ہو، ان کو ڈیفینڈ کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے کہ بھائی اختلافات آپ کے منظرنامے پہ آ گئے ہیں، اور جو اندر کی کہانی تھی وہ باہر لوگوں تک پہنچی ہے۔ تو اس وقت یہ صورتحال ہے کہ کس طرح چلے گا۔ اب انٹرسٹنگلی اگر پاکستان مسلم لیگ نواز کی تاریخ پہ، سیاسی تاریخ پہ نظر دہرائی جائے، تو آپ دیکھیں کہ سب سے پہلا جو صورتحال بنی تھی وہ 1999 میں بنی تھی، جب جنرل پرویز مشرف نے کو کیا اور میاں صاحبان جیل میں تھے اور سزائیں بھی ان کی ہوئی۔ تو اس ٹائم یہ کہا جاتا ہے، اور یہ چیز اس پہ ریکارڈ پہ ہے، کہ پاکستان مسلم لیگ نواز میں جو مفاہمتی اور دوستانہ تعلقات ہیں وہ میاں شہباز شریف کے ہیں۔ تو اس میں سعودی عرب کا یقیناً عمل دخل ہے، اور اس میں مگر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر جو ڈیل ہوئی اور جس معاہدے کے پہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے شریف برادران جیل سے جہاز تک پہنچے، اس میں اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں میاں شہباز شریف کی دوستیاں بھی ہیں، اور ان کی مفاہمتی جو رویہ ہے اور جو پالیسی ہے اس کا اہم کردار پایا جاتا ہے۔ تو یہ یہاں سے ہم لے گئے، جی آپ سعودی عرب گئے، پھر واپس آئے، اور جو جگہ یہاں پر بنی اس میں بھی سعودی عرب کا، قطر کا بڑا کردار ہے، ہمارے جو دوست ممالک تھے اور جو تعلقات ہیں شریف خاندان کے۔ مگر اس کے ساتھ جو یہاں واپسی ہوئی اس میں بھی میاں شہباز شریف کا کردار ہے۔ پھر جب میاں نواز شریف یہاں بیمار ہوئے، سزا ہوئی، اور اس کے بعد ان کی واپسی ہوئی لنڈن، اس میں بھی میاں شہباز شریف کا کردار ہے۔ مگر انٹرسٹنگلی جو الیکشن مہم ہے اور الیکشن کا جو بیانیہ ہے وہ میاں نواز شریف کے ماتحت بھی کہا جا سکتا ہے، اور اس میں ان کا عمل دخل بہت پایا جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ صورتحال ہے۔ اگر میاں شہباز شریف کوئی ابھی جو ریلیف ملا ہے، حمزہ
جو ہے باہر ہیں، مریم بی بی باہر ہیں، میاں صاحب باہر ہیں، خود وہ نیب سے ہوئے، پھر عدالت سے وہ ضمانت پہ رہا ہوئے، اور اس طرح کی جو صورتحال بنی، تو اس میں تو میاں شہباز شریف کا ہے. مگر الیکشن، کیونکہ ملک کی جو صورتحال ہے، 3 سال پاکستان تحریک انصاف کے ہو گئے ہیں، آگے بڑھنا ہے، اور الیکشن کے جو ہیں دن گنے جا رہے ہیں کہ بھائی الیکشن جلد سے جلد ہو پائیں. تو اگر پاکستان مسلم لیگ نواز کی سیاسی تاریخ کو دیکھا جائے تو اس میں میاں نواز شریف اور اس کی بیٹی مریم نواز شریف کا کردار ہے. تو میاں صاحب اگر اس میں الگ ہوتے ہیں تو الیکشن تو جیت نہیں پائیں گے. اگر آپ دیکھیں کہ اگر میاں شہباز شریف کے ساتھ لوگ آ رہے ہیں نون لیگ کے، تو اس میں یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ہم اس میں چلیں گے، سیٹیں نہیں لیں گے. اگر میاں نواز شریف کے ساتھ لوگ جا رہے ہیں اس کے بیانی کے ساتھ، تو اگر جلسے جلوس میں عوام تو نظر آئے گا مگر وہ سیٹیں جیت نہیں سکتے. اور یہاں جو پاکستان مسلم نواز کی سیاست ہے، اور خصوصاً پنجاب کی بات کریں تو کافی سارے یہ متوقع اور یہ چیزیں ہیں ریکارڈ پہ، اور جو جس پہ ہم تجزیہ کر سکتے ہیں کہ آنے والے وقت میں پاکستان مسلم لیگ نواز سے کافی سارے جو الیکٹیبل ہیں وہ دوسری سیاسی پارٹیوں کا رخ کریں گے، اور اس میں سر فہرست جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی پائی جاتی ہے. اچھا یہ بتائیے گا، یہ جس طرح سے اب پی ڈی ایم کا جو گزشتہ اجلاس ہوا، اس میں اب ان کا یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اب وہ حکومت کے خلاف جو ہے وہ قدم نہیں بڑھا پا رہے. اب ان کی تیاری جو ہے وہ ان کا جو فوکس ہے وہ اگلا الیکشن ہے. شہباز شریف نے بھی مولانا صاحب کو منا لیا ہے، ایسا نظر آ رہا ہے. تو نواز شریف لیکن ڈٹے ہوئے ہیں، ویسے ہی اداروں پر تنقید بھی کرتے ہیں. تو کیا دیکھتے ہیں اس سے ان کے جو ہے ووٹوں میں کمی آئے گی؟ اس سے عوام میں کیا اس طرح کا کیا رد عمل آئے گا؟ ناصر، جس طرح آپ نے پی ڈی ایم کو تو میرے خیال میں اب جو صورتحال رہی اور جو تاریخ رہی ہے پی ڈی ایم کی، اور جتنی انہوں نے باتیں کی کہ بس حکومت جا کے رہے گی، وہ آپ کے سامنے ہے کہ پی ڈی ایم کے پاس زور نہیں ہے. اور سب سے بڑا جو مسئلہ ہے پی ڈی ایم کے ساتھ، یہ ایک دوسرے کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں. سیاسی جو جماعتیں ہیں، جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، یہ ایک دوسرے کے خلاف کام کر رہی ہیں. پاکستان مسلم نواز ہے تو وہ ان کی نظر پاکستان پیپلز پارٹی پہ ہے. جے یو آئی ایف ہے تو اس کی نظر اے این پی کی نظر جے یو آئی ایف پہ. تو اس طرح کی صورتحال ہے کہ اگر آپ ایک دوسرے کے خلاف کام کریں گے اور شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں، اور ایک دوسرے کے سیٹوں پہ نظر رکھیں گے کہ ہم آگے بڑھیں، آنے والی حکومت میں کس طرح بھی ہم حصہ بنیں، تو پھر مشکل ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو وہ ٹف ٹائم دے پائیں. اور جتنی بھی باتیں ہیں یہ تو یہ ہے کہ یہ فیس سیونگ ہے کہ یہ پی ڈی ایم بنی جی، یہ ہو گیا، اب الیکشن اتحاد ہوگا. باقی پی ڈی ایم کا کوئی مستقبل مجھے نظر نہیں آ رہا ہے پاکستان کی سیاست میں کو ہو. اچھا یہ بتائیے گا، اب جس طرح سے یہ ٹرینڈ چل رہا ہے، میرانی صاحب اینٹی اسٹیٹ جو ہے وہ ٹرینڈ چلا ہے، ٹویٹر پہ ٹاپ ٹرینڈ رہا ہے، تو یہ ذرا بتا دیں کہ یہ کیا چل رہا ہے؟ اپوزیشن کے خلاف یہ سارا کچھ جا رہا ہے، یا اپوزیشن واقعی ایسا کر رہی ہے کہ اینٹی اسٹیٹ جو ہے وہ ان کارروائیوں میں یا ان چیزوں میں ملوث ہے، ٹرینڈ چلانے میں؟ ناصر، یہاں جو ہماری جو تاریخ رہی ہے ملک کی، بدقسمتی سے یہاں ٹرینڈ بنتے بھی رہے اور غداری کے سرٹیفکیٹ بھی ہم دیتے رہے مختلف سیاسی رہنماؤں کو، اور وہ بعد میں وزیر اعظم بھی بنے اور وزیر اعلیٰ بھی بنے، گورنر بھی بنے. تو یہاں یہ سیاسی ٹرینڈ اور اس طرح کی جو صورتحال ہے وہ چلتی رہی ہے. اب موجودہ جو ٹرینڈ چل رہے ہیں اس میں ظاہری بات ہے ہر بندہ سیاسی پارٹی جو ہے جو اپنے مفاد کے لیے بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے کی کوشش کرتی ہے. اب جو حکومت پاکستان تحریک انصاف نے جو رپورٹ جاری کی ہے، اور جو جن ٹرینڈ میں پاکستان مسلم نواز کو اور جے یو آئی ایف کو شامل کیا جائے اور پی ٹی ایم کو شامل کیا جائے کہ جی اس طرح ہوا، اور ان ٹرینڈ کو افغانستان سے، بھارت سے سپورٹ ملی، تو یہ ٹرینڈ پہلے بھی جاری ہوتے رہے ہیں. آپ نے محترمہ بینظیر بھٹو پہ بھی الزامات لگائے، ذوالفقار علی بھٹو پہ بھی الزامات لگائے، میاں نواز شریف پہ بھی لگائے، عوامی نیشنل پارٹی کے ان پہ بھی لگائے، جو پختون ہمارے لیڈران ہیں سیاسی پارٹیاں ان پہ بھی لگائیں. تو یہ چیزیں چلتی رہیں. موجودہ جو یہ ٹرینڈ چل رہا ہے اس میں یقیناً جو
سیاسی پارٹیاں ان کی بھی سوشل میڈیا ونگس ہیں، اور جو حکومت ہیں وہ بھی اس طرح کی سوشل میڈیا کی سپورٹ سے چل رہی ہیں، اور ٹرینڈ کریٹ کیے جاتے ہیں، جس طرح عالمی سطح پہ لابیز کو خریدا جاتا ہے۔ بھارت کی مثالیں دیتی ہیں، اور تمام ممالک جو ہیں جاتے ہیں اور مختلف جو لابیز ہیں ملک امریکہ کے حوالے سے، یورپ میں، تو ان کو جا کے وہ پیسے پے کرتے ہیں اور ان کی سپورٹ حاصل کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اب وہ چیزیں یہاں نظر آئی ملکی لیول پہ، تو یہاں یقیناً ٹرینڈ بھی ہے، مگر اگر آپ اس طرح سیاسی پارٹیوں کو غداری کے سرٹیفکیٹ جاری کریں گے کہ یہ بھارت اور افغانستان سے ملیں، تو یہاں اینٹی اسٹیٹ جو ٹرینڈ ہے ان میں اضافہ نظر آئے گا۔ آپ دیکھیں کہ ملک کی جو مجموعی صورتحال ہے، اور خصوصاً ہم افغانستان کے بعد کی جو صورتحال بن رہی ہے اور بارڈرنگ ایریا پہ جو صورتحال نظر آ رہی ہے پاکستان میں، تو بلوچستان کی ہم بات کریں، بلوچ رہنما، اور اس حوالے سے حکومت نے یہ اعلان بھی کیا تھا کہ ہم بلوچ رہنماؤں سے بات چیت کریں گے، مگر بلوچستان کا مسئلہ اتنا گمبھیر ہے، وہ آپ کے سامنے ہے کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تھی تو سابق صدر نے بلوچ رہنماؤں سے، بلوچ قوم سے معافی بھی مانگی تھی، اور انہوں نے بھی کہا تھا کہ جو بلوچ پہاڑوں پہ تھے ان کے ساتھ بات چیت کریں گے، وہ بھی پایہ تکمیل تک نہیں پہنچے۔ آغاز حقوق بلوچستان یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام آباد سے تو جاری ہوا، مگر بلوچستان پہنچ نہیں پایا۔ اس طرح کی صورتحال پھر پاکستان مسلم لیگ نواز کے دور میں نظر آئی، بات چیت ہو رہی تھی، یہ ہو گیا، مگر پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ پائے۔ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی ہے، آپ دیکھیں کہ جو بلوچستان سے بی این پی کی شمولیت تھی پاکستان تحریک انصاف میں، مینگل گروپ کی، وہ بھی الگ ہو گئے کہ جی پاکستان تحریک انصاف نے جو نکات پہ معاہدہ ہوا تھا ان میں سے ایک پہ بھی عمل نہیں کر پائی، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو بلوچستان کی حکومت ہے، جو بلوچستان کے معاملات ہیں، وہ ان کا سیاسی حل تو ہے مگر وہ سیاست دانوں کے پاس نہیں۔ تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ حل کیسے نکلے گا۔ سندھ کی صورتحال اگر اس پہ دیکھا جائے، مسنگ پرسن کے مسئلے مسائل ہیں، تو یہ ٹرینڈ میں اضافہ بھی ہو رہا ہے۔ اگر ہم اس طرح کی پالیسیز کو عمل درآمد کرتے رہیں گے اور ان کو ہم آگے بڑھائیں گے، تو یقیناً اس طرح کے ٹرینڈ ہمیں آگے بڑھتے نظر آئیں گے، ان میں اضافہ ہوگا۔ تو یہ اس پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان ٹرینڈ کو کس طرح کم کر پائیں گے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ باقی یہ ٹرینڈ ہے اینٹی اسٹیٹ، وہ اور ممالک میں نظر آتے ہیں، بھارت میں بھی ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، بنگلہ دیش میں بھی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہاں بھی یہ پائے جاتے ہیں۔ تو یہ وقت کی ضرورت بھی ہے اور ان ٹرینڈ کو استعمال بھی کیا جا رہا ہے۔ جی اچھا میرانی صاحب، حکومت جو ہے وہ الیکٹرانک ووٹنگ کی طرف آنا چاہ رہی ہے، حکومت جو ہے وہ چاہ رہی ہے کہ شفاف انتخابات ہوں، جبکہ اپوزیشن جو ہے وہ انتہائی زیادہ ایسے لگتا ہے کہ وہ پریشانی کا شکار ہے، کنفیوز ہوئی ہے اپوزیشن جو ہے۔ کبھی وہ کہتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے، کبھی ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگاتے ہیں، کبھی کیا کہ الیکشن چوری ہوا ہے، اس طرح سے یہ باتیں کرتے ہیں۔ تو لیکن جب وہ حکومت جو ہے وہ چاہ رہی ہے کہ سب کچھ جو ہے ختم کیا جائے، یہ بیلٹ پیپرز والا سسٹم اور یہ سارا کچھ ختم کیا جائے اور الیکٹرانک ووٹنگ ہو، تو تب یہ اپوزیشن کو کس چیز کے خدشات ہیں؟ کیا ان کو جو ہے خوف ہے کہ وہ جو ہے الیکٹرانک ووٹنگ کو بھی سپورٹ نہیں کر رہے، اوپر سے الزامات بھی لگاتے ہیں آئے روز کہ فوج اس میں ملوث ہے، یا اس طرح سے باقی اداروں کے نام بھی لیتے ہیں؟ ناصر، جس طرح آپ نے موجودہ حکومت ہے، اس طرح ہم تجزیہ اگر کریں کہ ہم 2008 سے چل رہے ہیں، اس ٹائم بھی یہ تھا کہ جی جو الیکشن ہیں وہ چوری ہوتے آ رہے ہیں، چوری کیے گئے ہیں، اور ان کے حوالے سے اقدامات کیے جائیں، مگر وہ کمیٹیاں بنتی ہیں، بیٹھتے ہیں، مگر اس پہ عمل درآمد ہو نہیں پاتی۔ اس طرح نون لیگ کے پاکستان مسلم نواز کا جو دور 13 سے آیا، وہ اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ ان پہ کمیٹیاں بنی، پھر پاکستان تحریک انصاف کا دور آیا، اس میں بھی کمیٹیاں بنی، مگر اس پہ عمل درآمد نہیں ہو پا رہی۔ مسئلہ یہ ہے کہ شکوک و شبہات ہیں کہ جس طرح پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی اور آر ٹی ایس سسٹم بیٹھ گیا کہ جی وہ بٹھایا گیا، اور کچھ لوگوں نے، کچھ غیر سیاسی لوگوں نے، ان کے نام آتے ہیں کہ انہوں نے آر ٹی ایس بٹھایا اور پاکستان تحریک انصاف کو جتوایا۔ تو اس طرح کا الیکٹرانک مشین کا بھی بڑا معمہ بنا ہوا ہے ملک میں کہ بھائی اس سے بھی یہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح کا کوئی سسٹم بنایا جائے
کہ جس سے دھاندلی ایزی ہو جائے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں. اب آپ کو یاد ہوگا کہ نادرا چیئرمین طارق ملک یہ پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں آئے تھے اور ان کا جو گھرانہ ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے. فتح محمد ملک صاحب کے یہ بیٹے ہیں اور ان کے جو تعلقات ہیں فیملی کے پاکستان پیپلز پارٹی سے, انہوں نے بہت ساری مراتب لی, فائدہ بھی لیا, اور ان کے ساتھ ساتھ ان کی جو تعلقات رہے اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کی رہے. اب وہ طارق ملک صاحب نون لیگ میں کہ حکومت میں یہاں سے ملک سے باہر جاتے نظر آئے کہ انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا, انہوں نے ڈیٹا بیچ دیا کر دیا, اس طرح کے الزامات لگے. اب پاکستان تحریک انصاف ان کو دوبارہ لے آئی ہے کہ شاید اسی لیے کہ وہ ایکسپیرینس بھی ہیں اور ان کے جو خاندان کے تعلقات ہیں جہاں ان کی جو ایفیلیشن ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے, تو یہ ان کو لے آئے ہیں کہ اب اس کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ طارق ملک کی تعیناتی کس طرح ہوئی اور کن کے کوششوں سے وہ نادرا کے چیئرمین بنے ہیں, کیونکہ نادرا کا بڑا عمل دخل ہے. نادرا کے تھرو یہ سارا ڈیٹا ووٹنگ اور ڈیٹا ٹرانسفر ہوگا, تو یہ کوشش ہے. مگر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آسان تو ہے مگر یہ سیاسی پارٹیاں کہہ رہی ہیں کہ شک و شبہات ہیں کہ چوری نہ کی جائے الیکشن, اور اگر اس طرح کے ہوں تو کبھی بھی وہ نہیں چاہیں گے کہ جی وہ تو جو روایتی طریقہ کار ہوتا ہے, گنتی ہوگی, اس میں ایجنٹ بیٹھیں گے, الیکٹرانک مشین میں تو باہر بظاہر تو بیٹھے رہیں گے مگر الیکٹرانک مشین کے اندر تو کسی کو پتہ نہیں ہوگا. جو اس کو ہینڈل کر رہا ہوگا اس کو پتہ ہوگا کہ یہ کس طرح پاسبل ہو. آپ دیکھیں کہ اگر ہم امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کریں, اس ٹائم بھی یہ باتیں کی جا رہی تھی, حالانکہ وہ سپر پاور ہے اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے امریکہ کا مقابلہ نہیں ہے, مگر وہاں بھی تھا کہ جی الزامات لگے کہ رشیا نے سپورٹ کی ہے اس اپروچ کی ہے اس سسٹم کو اور اس کی وجہ سے ٹرمپ کو جتوایا گیا ہے. تو امریکہ جیسے ملک میں اگر اس طرح کی پاسبلٹی ہے تو یہ پاکستان ہے, اور پاکستان میں یہ چیزیں اور جو لوگ اس کام کے ماہر ہیں الیکشن کو جتوانے اور ہروانے میں, ان کے لیے تو سیکنڈز لگیں گے. اچھا میرانی صاحب, جس طرح سے آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, الیکشن کمیشن نے بھی جو ہے وہ اجازت دے دی ہے, درخواست ان کی قبول کر لی ہے حکومت کی کہ وہ جائزہ لیں گے اس مشین کا, تو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کسی دباؤ کے تحت انہوں نے یہ اس کی اجازت دی ہے یا کیا اس پہ اپنا سوچ رکھتے ہیں؟ اگر الیکشن کمیشن فرض کرو کہ ایک چیز بنی ہے, جائزہ لیں گے, پھر سیاسی پارٹیوں سے وہ گفت و شنید ہوگی, مجھے نہیں لگ رہا کہ الیکشن کمیشن اس پہ راضی ہو پائے گی یا قانون کی کوئی گنجائش ہوگی یا سیاسی پارٹیوں کے بغیر یہ عمل ہو پائے گا. اگر فرض کریں الیکشن کمیشن اس چیز کو اس کی اجازت دیتی ہے تو لوگ پھر سپریم کورٹ آف پاکستان سیاسی پارٹیاں چلی جائیں گے. یہ مشکل ہے, یہ عمل جو الیکشن ہونے والی ہیں جنرل, اس میں ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا کہ ہم ان کی طرف چل پائیں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کی اجازت دے دے. اچھا میرانی صاحب, عالمی تناظر میں اگر بات کی جائے تو ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ امریکہ نے جو ہے وہ بھارت کو اپنا اسٹریٹجک جو ہے پارٹنر جو ہے بنا لیا ہے. پاکستان کو صرف جو ہے وہ استعمال کیا گیا افغان جو ہے وہ حل کے لیے, افغان ایشو میں جو ہے ان کا استعمال کیا گیا. تو اب جو ہے اب پھر امریکہ کی طرف سے مسلسل الزامات عائد کیے جا رہے ہیں پاکستان پر, بھارت کی جانب سے بھی الزامات عائد کیے جا رہے ہیں, اور پاکستان جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان ان کی کال کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ کال پہ مجھ سے بات کریں. تو کیا سمجھتے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں اس حوالے سے؟ ناصر, جو پاک بھارت تعلقات کے تناظر میں امریکہ کو دیکھا جائے, جہاں پاک امریکہ تعلقات اور بھارت امریکہ تعلقات کو دیکھا جائے تو آپ کو یاد ہوگا کہ سول نیوکلیئر ڈیل بھارت کے ساتھ امریکہ نے کی تھی, پاکستان کے ساتھ نہیں کی تھی, اور اس میں بڑی تاریخ ہے بھارت کی نان الائنس کی کہ وہ جس طرح پاکستان سیٹو سینٹو جس کو بغداد پیکٹ ان میں شامل رہا ہے, وار اگینسٹ ٹیررزم میں امریکہ کے ساتھ رہا, افغانستان میں 1980 کی دہائی میں جس طرح رشیا کو یو ایس ایس آر کو
افغانستان میں روکنے کے لیے جہاں جہادی کیمپ بنی اور اس جہاد میں آگے تھا پاکستان کا کردار، پاکستان کی سیاسی جماعتیں، مذہبی جماعتیں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، تو یہ ان کے اثرات ہیں۔ بھارت جو ہے، بھارت کو دیکھا جائے ایک طرف سے ہم انسانی حقوق کی تنقید بھی کی جاتی ہے، مگر یہ ہے کہ بھارت کا مارکیٹ بڑا ہے، مارکیٹ آپ ٹورزم اس کا دیکھ لیں، فلم انڈسٹری دیکھ لیں اور تجارت دیکھیں کہ تجارت میں بھی بھارت آگے ہے۔ پاکستان میں یہ ہے کہ جو چیزیں ہیں کہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ جو ہے، بھارت وہ جائے گا چاہے وہ ڈیموکریٹس ہیں یا لبرل ہوں، جو بھی ہوں، تو وہاں پر ان کا جو جھکاؤ نظر آتا ہے وہ بھارت کی طرف سے، اور پاکستان کی طرف یقیناً ہر جو ملک کی خارجہ پالیسی اس میں اپنے مفادات ہر کسی کو عزیز ہوتے ہیں، اور پاکستان جب بھی شامل ہوا ان چیزوں میں تو پاکستان کے اپنے مفادات بھی تھے اور امریکہ کے اپنے مفادات تھے۔ اب یہاں پر بھارت کے ساتھ اس کی جو تجارت ہے وہ بھی اس میں ہے۔ آپ کی آئی ٹی کی فیلڈ میں دیکھیں لوگ، آپ میڈیسن کے فیلڈ میں دیکھیں، زیادہ سے زیادہ امریکہ میں جو ویزا جاری کی جاتی ہیں وہ بھارتیوں کو کی جاتی ہیں، تجارت بھی ان کی زیادہ ہے وہاں پر۔ جو ہے امریکہ کے لیے بھی ایک ہے کہ جہاں پر ان فیلڈ میں ہم کام کر سکتے ہیں، تو یہ چیز ہے، کمپیریزن نہیں ہو سکتا پاکستان اور اس میں۔ اگر پاکستان کے حوالے سے بات کی جائے کہ جی صدر بائیڈن وزیر اعظم پاکستان کو فون نہیں کریں گے اور وہ انتظار کر رہے ہیں اس کا، اور انہوں نے برحلہ جو ہے وزیر اعظم پاکستان نے اور حکومت پاکستان نے یہ کہا تھا کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ اگر صدر بائیڈن جو ہے فون وزیر اعظم کو نہیں کرتے، مگر یہاں پر یہ بات ہے کہ ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے کہ امریکن صدر وزیر اعظم پاکستان کو فون کرے۔ اس سے پہلے یہ تھا کہ جی وزیر اعظم پاکستان نے انکار کر دیا کہ جی وہ کسی نمائندے سے نہیں ملیں گے اور صدر جو ہے بائیڈن جو ہے وہ خود فون کریں تو وہ سنیں گے، تو اس طرح کی چیزیں آئی ہیں۔ اور پھر یہاں پر معید یوسف صاحب جو اسپیشل اسسٹنٹ ہیں، معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم، اس کا ہے کہ اگر اس طرح نہیں ہوتا تو ہمارے پاس اور بھی آپشن ہیں، اور آپشن جو الٹرنیٹو کی بات کی جاتی ہے کہ خارجہ پالیسی میں وہ ہو نہیں پائے، چاہے جو بھی حکومت پاکستان میں رہی، آپ پاکستان پیپلز پارٹی دیکھ لیں، پاکستان نون لیگ نواز دیکھ لیں، اور پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم دیکھ لیں، ایون ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جب یہاں پر مارشل لاز لگی اس ٹائم بھی یہ کوشش کی گئی کہ ہم الٹرنیٹو کی طرف جائیں، ہم روس کے خلاف ہم جنگ لڑے، اس کے بعد سرد جنگ کی صورتحال بنی کہ ہم یہاں رشیا اور مڈل ایسٹ پالیسی آپ کے سامنے ہے اور جو اور چیزیں ہیں ممالک کی طرف جائیں، مگر ہمارا جو چائنا تو ہمارا ٹائم ٹیسٹڈ فریڈ ہے، مگر اس کے علاوہ ہماری جو فارن پالیسی کا انحصار ہے، جہاں اپنا جو ہے چاہے وہ آپ کے F-16 کی بات کریں، ملٹری اکوپمنٹ کی بات کریں، تو وہ امریکہ کی طرف ہے، اور ہماری خارجہ پالیسی جو ہے وہ ان کے اثر میں بھی ہے، اور اس کے بڑے ثبوت بھی ہیں، مثالیں بھی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن کہاں پر ہے، سی پیک کیوں سست روی کا شکار ہے، تو اس میں اثرات یقیناً امریکہ کے ہیں۔ امریکہ کا عمل دخل ہم اپنی خارجہ پالیسی سے جو ہے شفٹنگ میں میرے خیال میں کوئی اور صدی ایک لگ جائے گی ہمیں، کیونکہ ہم آزاد نہیں ہیں۔ خارجہ پالیسی پہ بھی سوالات اٹھائے جاتے ہیں کہ خارجہ پالیسی جو ہے وہ وزارت خارجہ کا کام ہے مگر وہ کوئی اور بناتا ہے، تو اس طرح کی صورتحال ہے کہ کس طرح نکلیں گے۔ بھارت ہم سے آگے ہے، ہم یقیناً اپنی ایفرٹ لے رہے ہیں۔ بھارت ایک بڑا ملک ہے اور اس کی ریونیوز دیکھیں، ان کی طاقت دیکھیں، ان کے تعلقات دیکھیں، پاکستان سے زیادہ ہیں۔ ایون لابیز دیکھیں کہ امریکہ میں، یورپ میں جو ان پہ پیسے لگاتا ہے لابیز کی فیور لینے میں، اس میں بھی بھارت آگے، پاکستان کے پاس اتنی قوت نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں
ہیں ان کے حوالے سے بھی یقیناً ہمیں پالیسی شفٹنگ پہ دھیان دینا ہوگا کہ ہم خارجہ پالیسی کو کس طرح بنائیں اور الٹرنیٹو کس طرح تلاش کریں. الٹرنیٹو اگر تلاش نہیں کریں گے تو آپ اس طرح ہی اسی پوزیشن میں ہوں گے جس ٹائم پہ ابھی ہم موجود ہیں اور ماضی میں بھی رہے ہیں, حال میں بھی رہے ہیں. صرف ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی جس طرح امریکہ کہتا تھا کہ جی ڈو مور, ہم کہتے کہ جی ڈو مور, ہم کر رہے ہیں. ہماری جو ہیں سویلین نے اتنی قربانیاں دیں, فوجی بھائیوں نے اتنی قربانیاں دیں, مگر جو ہے شکوک و شبہات پاکستان پہ پائے جاتے ہیں, پاکستان کے کردار پہ پائے جاتے ہیں اور ابھی بھی پائے جا رہے ہیں. اس کی جو وجہ ہے وہ پاکستان کی پالیسیز ہیں جو ماضی میں رہیں, حال میں رہیں, کلیئرٹی نہیں ہمارے پاس. تو میرانی صاحب کیا پاکستان طالبان کو سپورٹ کر رہا ہے کہ دیکھا یہی جا رہا ہے کہ پہلے امریکہ نے جو ہے پاکستان کو شامل کیا پیس پروسیس میں, یہ سارا کچھ ہوا, پاکستان فریق بنا رہا, پاکستان نے صلح کروائی, یہ سارے معاملات ہوئے. اب اس کے بعد جب سارا کچھ ہو گیا, امریکہ نے جو ہے افغانستان سے بھی نکل گئے, افغانستان چھوڑ دیا, تو اب مسلسل الزامات کی بوچھاڑ, الزامات لگائے جا رہے ہیں. تو اس میں خارجہ پالیسی ہماری خراب ہے یا اس میں کیا وجہ ہے کہ امریکہ اس طرح سے ہمارے ساتھ جو ہے ان کا رویہ اس طرح کا ہے؟ ناصر, اس پہ اگر غور و فکر کیا جائے تو جہاں پر جو افغان طالبان ہے ان پہ ہمارا اثر اسوق پایا جاتا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ان کو بھی پتہ ہے ابھی بھی جو کابل ایئرپورٹ پہ ترکی اور افغان حکومت اور طالبان کے ٹاکس میں پاکستان پیش نظر آ رہا ہے, اور وہ چیزیں بھی ہیں کہ ہم کر رہے ہیں, ہم پیس چاہ رہے ہیں, اور ابھی نہیں ہے. الزامات حامد کرزئی کے دور میں بھی لگے, اشرف غنی کے اس میں بھی لگے, عبداللہ نے لگائے. ہر جو بھی حکومت آتی ہے سوائے طالبان کے, جب طالبان کی حکومت قائم تھی پاکستان پہ الزامات لگتے رہے. اس میں ناظرن الائنس جو ہے آپ کا ان کا ہے, وہ جو ہے رشیا پرو انڈیا ہے, تو ان کا بھی اثر رسوخ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر اس طرح کی چیزیں الزامات سے ہم نکلنا چاہ رہے ہیں تو ہمیں کلیئر کٹ چیزیں الگ ہونا پڑے گا ان چیزوں سے. آپ دیکھیں کہ جو افغانستان کی صورتحال ہے, اس کے اثرات, اس کے تانے بانے پاکستان سے ملتے ہیں, اور اس کے جو اب دیکھیں بلوچستان میں جو صورتحال رہی, دھماکے ہو رہے ہیں, اور یہ خدا نخواستہ چیزیں جیسے جیسے یہ صورتحال اگر افغانستان میں سول وار ہو رہی تو یہاں اثرات ہماری بارڈرنگ ایریا پہ جنگ ادھر پاکستان کے اندر آ جائے گی. تو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں نیوٹرل ہونا چاہیے, ہمیں کسی بھی فریق کا ساتھ نہیں دینے کی کوشش کرنی چاہیے, ہمیں الگ ہونا چاہیے. اگر ہم نیک نیتی کے ساتھ ان گروپ سے, چاہے وہ کوئی بھی حکومت وہاں بنے, ان کا اپنا اندرونی معاملہ ہے اس ملک کا, اگر ہم ان سے باہر نکلیں گے, اپنی پالیسی بنائیں گے, نان الائنمنٹ میں رہیں گے, ہم اپنے آپ کو ڈفرینشیٹ کریں گے تو یقیناً ہم نکل پائیں گے, اور ہم پر لوگ شکوک و شبہات کا اظہار بھی نہیں کریں گے, الزامات بھی نہیں لگیں گے. اگر ہم ان پروسیس میں رہے کہ ہمارے بغیر یہ چیزیں نہیں ہو سکتی تو یقیناً الزامات بھی آئیں گے, اور اس کے اثرات بھی ملک کی سرحدوں پہ, ملک کے اندرونی جو شہر ہیں ان پہ نظر آئیں گے. میرانی صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے پروگرام میں وقت دیا. ملکی سیاست میں جو ہے آج کل بہت زیادہ ہلچل مچی ہوئی ہے. عالمی سطح پر بھی دیکھا جائے اگر تو تینوں ملکوں کے مابین جو ہے کافی زیادہ معاملات بگڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں. امریکہ بھی ہمارے خلاف ہوا ہوا ہے, بھارت بھی ہمارے خلاف ہوا ہوا ہے, تو افغان حکومت بھی ان کا حصہ بنی ہوئی ہے ان سارے پروپوگینڈا کا. انشاءاللہ کل پھر نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان ناصر جہانگیر کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.